رانیہ کی نازک بھویں سکڑ گئیں۔ اسے کسی سے زیادہ علم تھا کہ تنویر اس کو کتنا اہم سمجھتا ہے، مگر دونوں کے درمیان بہت سی چیزیں حائل تھیں۔ اچھا امی، آپ فکر نہ کریں، رانیہ نے بے بسی سے کہا۔ پہلے ہی میں نے بچہ پیدا کیا ہے، بس اب آپ کی طرف سے شادی کے طعنے نہ ہوں۔ مجھے بچہ پیدا کیے ابھی کچھ مہینہ ہی ہوا ہے اور آپ پھر شادی کی ضد کرنے لگی۔ ویسے بھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ساری زندگی۔ ہائے بیٹا، تم پر میرے اور تمہارے باپ کے تعلقات کا گہرا اثر پڑ گیا ہے۔ واسطی بیگم نے آہ بھری اور خود کو کوسا۔ رانیہ نے فوراً کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ اصل میں اسے صرف تنویر نے نقصان پہنچایا تھا، جو ساری بربادی کا اصل سبب تھا۔ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں تنویر دوبارہ آدھم کا اور اہلیہ کے گرد ایسے منڈلانے لگا جیسے کوئی مکھی۔ شام کے کھانے کے وقت وہ واسطی بیگم کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ آنٹی، آپ کا کھانا کمال ہے۔ اگرچہ یہ کسی بڑی ہوٹل جیسا نہیں لگتا، مگر اس میں گھر کا ذائقہ ہے۔ بیرون ملک علاج کے دوران سب کچھ ٹھیک تھا، مگر وہاں کا کھانا بالکل نہیں جچتا تھا۔ ذرا سا بھی گھر والے کھانے کا ذائقہ نہیں آتا تھا۔ واسطی بیگم تعریف سے خوش ہو گئیں۔ اگر آئندہ کھانے کا دل کرے تو سیدھے آ جایا کریں۔ تنویر نے ذرا نخرے سے کہا، یہ تھوڑا شرم کی بات نہیں؟ واسطی بیگم ہنس پڑی۔ اس میں کیسی شرم، میں تو بالکل پاس ہی رہتی ہوں۔ ہمارے گاؤں میں تو روز ہی ہمسائے آتے جاتے تھے۔ یہ دارالحکومت کی بات الگ ہے، یہاں بڑے بڑے ولاز ہیں، مگر انسانیت کا جذبہ کم ہے۔ سب دروازے بند کر کے اپنی دنیا میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے یہاں بوریت ہوتی ہے، دل چاہتا ہے واپس گاؤں چلی جاؤں۔ تنویر فوراً بولا، آنٹی، اکیلا رہنا کوئی اچھی بات نہیں۔ دیکھیے کتنا اچھا ہے کہ آپ یہاں اپنی بیٹی اور نواسی کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ میری مانیں تو اتنے بڑے صحن میں سبزیاں اور پھل بھی لگا لیجیے۔ واسطی بیگم نے انکار کیا، نہیں بیٹا، یہ پھول پودے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تنویر نے سمجھایا، یہ سب وقتی ہیں، اصل میں تو سبزیاں اگانا بہتر ہے۔ میں کئی بڑے رہنماؤں کو جانتا ہوں جو خود سبزیاں اگاتے ہیں، وہ زیادہ صحت مند ہوتی ہیں۔ میں بھی کل سے اپنے گھر میں کچھ سبزیاں لگانے کا سوچ رہا ہوں۔ آنٹی، آپ تو جانتی ہیں، مجھے سکھا دیجیے۔ واسطی بیگم خوش ہوئی، ارے تم نے تو بالکل ٹھیک آدمی سے پوچھا، یہ کام تو مجھے خوب آتا ہے۔ رانیہ حیران رہ گئی کہ چند باتوں میں ہی تنویر نے ماں کا دل جیت لیا۔ کھانے کے بعد کی سرگرمیاں بھی طے ہو گئیں۔ رانیہ نے گہری سانس لی اور آخرکار تنویر کا پردہ فاش کرنے سے باز نہ آئی۔ امی کے کھانے میں بہت میٹھا ہوتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تمہیں کبھی یہ ذائقہ پسند نہیں تھا۔ تنویر نے فوراً مظلوم سا چہرہ بنایا، رانیہ، تمہیں یاد نہیں رہا؟ مجھے تو ہمیشہ کانٹونیز کھانے پسند رہے ہیں، مونٹی کو نہیں تھے۔ رانیہ وہ حیران رہ گئی، وہ تو کبھی مونٹی سے ملی ہی نہیں تھی، اس کے ذوق کا اسے کیا پتا۔ واسطی بیگم نے ڈانٹ کر کہا، کیوں بیٹا، تم ابھی تک اس نالائق پیٹریسن خاندان والے مونٹی کو سوچ رہی ہو؟ رانیہ بالکل خاموش رہ گئی۔ کھانے کے بعد تنویر نے بڑی محنت سے برتن سمیٹنے کی کوشش کی۔ واسطی بیگم نے فوراً ٹوکا، بیٹا تمہاری ٹانگ خراب ہے، تم مت ہلو۔ تنویر نے مسکرا کر کہا، آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ برتن اکٹھے کرنے لگا۔ اسی دوران رانیہ نے اس کا بازو پکڑا اور دانت پیس کر کہا، تنویر تم بڑے چالاک ہو، صاف بات ہے کہ تم کانٹونیز کھانے پسند نہیں، مگر یہاں آ کر مونٹی کے نام پر سب بدل گئے ہو۔ تنویر نے سر جھکا لیا اور نرم لہجے میں کہا، رانیہ تمہیں اب بھی وہ سب یاد ہے جو ہمارے درمیان ہوا؟ میں نے تو سمجھا تھا تم سب بھول چکی ہو۔ اس کے جھکے سر سے قریب آتی خوشبو رانیہ کو لمحہ بھر کے لیے الجھا گئی۔ نکل جاؤ۔ رانیہ نے اچانک تنویر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ لمبے قد والے شخص کا جسم یکدم 2 بار ڈگمگایا اور وہ اور کٹورا دونوں ہی چپاک کی آواز کے ساتھ فرش پر گر پڑے۔ رانیہ ایک دم سن ہو گئی۔ وہ واقعی یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ تنویر اتنا کمزور ہے۔ بچے کی وجہ سے رانیہ میں کچھ ہمت تو آئی تھی، مگر اتنی بھی نہیں۔ کیا تنویر ڈرامہ کر رہا ہے؟ یہ سوچ رانیہ کے دماغ میں آئی ہی تھی کہ اتنے میں واسطی بیگم نے کچن سے آواز سنی اور بھاگ کر باہر آئیں۔ منظر دیکھ کر گھبرا گئیں۔ ارے تنویر، یہ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا بھی تھا کہ بیٹھ جاؤ، کٹورا ہم سنبھال لیں گے۔ علیزہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ اسے اٹھاؤ۔ اوہ! رانیہ چونکی اور فوراً جھک کر تنویر کو سہارا دینے لگی۔ اس کی نظریں بے اختیار تنویر کی مصنوعی ٹانگ پر جا ٹھہریں۔ پہلے تو اس نے دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ وہ پینٹ پہنے ہوئے تھا،
مگر جب اس نے پینٹ ذرا اوپر کی تو اندر مصنوعی جلد سے ڈھکی ہوئی چپ ٹانگ دکھائی دی۔ غور کرنے والے کے لیے صاف تھا کہ یہ ٹانگ اصلی نہیں ہے، سخت اور بے جان تھی۔ کسی انجانے احساس نے رانیہ کے دل کو بے چین کر دیا۔ تنویر نے نرمی سے کہا، آنٹی کچھ نہیں ہوا، بس پاؤں پھسل گیا تھا۔ گرنے سے کمر اور بازو میں ہلکا سا درد ہوا تھا، مگر وہ سنبھل گیا، البتہ جوڑوں میں بعد میں بھی سوجن آ سکتی تھی۔ ابھی تو وہ رانیہ کے دھکے اور ہاتھ میں پکڑے کٹوری کی وجہ سے اچانک توازن کھو بیٹھا تھا۔ یہ سب سوچ کر رانیہ نے اسے ایک پیچیدہ نظر سے دیکھا۔ تنویر نے اس کے شک کو بھانپ لیا۔ رانیہ، تم فکر نہ کرو، چاہے تم میرا سہارا نہ بھی دیتی، آنٹی پھر بھی تمہیں قصوروار نہ ٹھہراتی۔ اس کی حالت دیکھ کر واسطی بیگم کا دل اور پگھل گیا۔ انہیں لگا کہ یہ اچھا ہی ہے کہ تنویر ان کے پڑوس میں رہتا ہے، کم از کم وہ اس کی خبر گیری کر سکیں گی۔ واسطی بیگم جھاڑو لینے پلٹ گئیں۔ تنویر نے ٹوٹے ہوئے کٹورے کے فرش پر بکھرے ٹکڑوں کو دیکھا تو آنکھوں میں ایک لمحے کو جھنجھلاہٹ ابھری۔ وہ تو مگر مدد کرنا چاہتا تھا، مگر الٹا نقصان کر بیٹھا۔ رانیہ نے اسے کرسی پر بٹھایا اور براہ راست پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ کہیں ڈرامہ تو نہیں کر رہے تھے؟ تنویر کا چہرہ تھوڑا ٹہرا سا ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے کہا، کیا میری شبیہ تمہارے دل میں اتنی خراب ہے؟ رانیہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ شک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر چونکہ گھر آنے کے بعد سے تنویر مسلسل امی کے سامنے مختلف چالاکیاں کر رہا تھا، اس لیے اس کا دل بے اختیار بدگمان ہو گیا۔ تنویر نے آہ بھری، اگر میں ڈرامہ بھی کرتا تو کیا یوں سب کے سامنے زمین پر گر کر ذلیل ہوتا؟ یہ تو سراسر شرمندگی ہے۔ اس نے جھک کر پینٹ مزید اوپر کی۔ مصنوعی ٹانگ اور اصلی ٹانگ کے بیچ ہلکی سی لکیر واضح تھی۔ اصل ٹانگ کے آخری سرے پر لالی پھیلی ہوئی تھی۔ رانیہ نے بس ایک جھلک دیکھی اور دل میں عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ تنویر نے اس کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ کر آہستگی سے کہا، کیا ہوا؟ گھن آ رہی ہے؟ اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ رانیہ نے فوراً کہا، نہیں۔ اسے اپنے شکوک یاد آ گئے اور دل میں پشیمانی اتر گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تنویر نے تلخی سے کہا، سچ کہہ دو، گھن آتی ہے تو آتی ہے، میں برا نہیں مناؤں گا۔ رانیہ نے جلدی سے وضاحت کی، نہیں بالکل نہیں، مگر تمہاری ٹانگ پر یہ لالی، کیا تم ٹھیک ہو؟ تنویر نے تھوڑا نرمی سے کہا، میں نے یہ صرف اس لیے دکھائی تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میرا گرنا ڈرامہ نہیں تھا۔ یہ مصنوعی ٹانگ ہے، اب تک میں اس کا عادی نہیں ہوا، خاص کر جوڑوں میں بہت تکلیف رہتی ہے، اس لیے چلنے کے لیے عصا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کھڑا بھی ہوں تو بوجھ زیادہ تر اپنی اصلی ٹانگ پر ڈالتا ہوں۔ ابھی تم نے دھکا دیا تو اسی کمزوری کی وجہ سے گر پڑا۔ رانیہ یہ سب سن کر نادم ہو گئی۔ واقعی ابھی ابھی اس کے دل میں جو وسوسے آئے تھے وہ بہت ہی چھوٹی سوچ تھی، مگر وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ چاہے مصنوعی ٹانگ نے تنویر کو چلنے کے قابل بنا دیا تھا، لیکن یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی کہ وہ ایک عام آدمی کی طرح تو نہیں چل سکتا۔ رانیہ نے آہستہ سے کہا، کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ تنویر نے عصا اٹھاتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر نے کہا ہے وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا، لیکن یہ مصنوعی ٹانگ روز نہیں پہنی جا سکتی۔ خیر، رات کافی ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں۔ رانیہ کو ابھی ابھی اس کے گرنے کا منظر یاد آ گیا۔ دل بے چین ہوا۔ میں تمہیں باہر تک چھوڑ آتی ہوں، تنویر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ضرورت نہیں، جب تک کوئی اچانک دھکا نہ دے میں نہیں گرنے والا۔ رانیہ اچھا، اب اگر کبھی سامنے آ بھی گیا تو وہ کبھی سختی سے پیش نہیں آئے گی۔ بس دو جملے کہہ کر اس نے بات ٹال دی، مگر آخرکار وہ ضد کر کے اسے دروازے تک چھوڑنے آ ہی گئی۔ تم کب واپس لغاری کارپوریشن میں کام کرنے کا سوچ رہے ہو؟ رانیہ نے پوچھا۔ واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں، تنویر نے ہلکے لہجے میں کہا۔ رانیہ وہیں ٹھٹک گئی۔ کیا؟ کیوں؟ تنویر کی آنکھیں سامنے کو ٹک گئیں۔ کارپوریشن اچھی طرح چل رہی ہے، ضروری نہیں کہ میرے بغیر رکے، رانیہ نے الجھ کر کہا، لیکن وہ تو تمہاری محنت ہے۔ تنویر کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، وہ میری محنت ہے، اسی لیے اب میں کچھ نہ بھی کروں تو ہر ماہ اتنے منافع مل جاتے ہیں جتنے عام لوگ ساری زندگی کما نہیں سکتے۔ رانیہ پہلے میں انہی چیزوں کو زندگی سمجھتا تھا، شاید اسی لیے میں نے ان کے سوا کبھی کچھ اور جیا ہی نہیں تھا۔ رانیہ نے اس کی تلخی کو محسوس کیا، مگر بات کو ہلکا کرنے کے لیے مسکرا کر کہا، لگتا ہے اب تمہیں وہ سب چیزیں کم اہم لگتی ہیں، جیسے کوئی اور چیز زیادہ قیمتی ہو گئی ہو۔ تنویر نے بھی مسکرا کر جواب دیا، اور اگر میں کہوں کہ مجھے وہ قیمتی چیز مل بھی گئی ہے،
وہ رک گیا، عصا اور لمبی ٹانگیں ساتھ تھم گئی۔ چاندنی اور اسٹریٹ لائٹ کے سنگم میں تنویر نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، باقی زندگی میں صرف اسی چیز کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں جو میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ رانیہ نے بے ساختہ کہا، کیا میں چیز ہوں؟ وہ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ اس کے اشارے کو نہ سمجھے، بس سن کر زبان سے نکل گیا۔ تنویر کچھ لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر مٹھی بھینچ کر کھانسنے لگا، میری غلطی تھی، تم کوئی چیز نہیں ہو۔ رانیہ کے ہاتھ پھر سے ہلکے ہلکے کھجانے لگے۔ دل چاہا کہ اسے دھکا دے کر کہے، دفع ہو جاؤ، مگر وہ پھر گرنے کا خیال آیا تو وہ ہمت نہ کر سکی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر تنویر ہنس پڑا۔ رانیہ نے غصے سے گھورا، چلے جاؤ۔ تنویر نے فرمانبرداری سے کہا، ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، اور دروازہ کھول کر چند قدم لے کر اپنے دروازے پر جا پہنچا۔ وہ پلٹا، مسکراتی آنکھوں سے ہاتھ ہلایا، رانیہ، شب بخیر۔ واقعی اچھا تھا اب کہ وہ پردیس سے لوٹ آیا تھا، پڑوس میں رہتا تھا، اب اسے کبھی اس کی کمی کا خوف نہیں رہے گا۔ اس رات تنویر کو برسوں بعد سکون کی نیند آئی۔ اگلی صبح جب وہ بالکنی پر آیا تو سامنے والے آنگن میں رانیہ کو دیکھا، جو پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ صبح کی دھوپ اس پر پڑ رہی تھی اور وہ کسی چلتی پھرتی تصویر کی طرح دل موہ لینے والی لگ رہی تھی۔ تنویر اسے چپ چاپ دیکھتا رہا جب تک فون کی گھنٹی بجی۔ کالر آئی ڈی دیکھ کر اس کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں ابھریں۔ ہیلو چھوٹے صاحبزادے، سنا ہے تم واپس آسٹریلیا آ گئے ہو؟ دوسری طرف ازمیر لغاری کی آواز تھی۔ واپس آئے ہو تو گھر آنا بھی یاد نہیں، یا اب زندگی بھر لغاری حویلی لوٹنے کا ارادہ ہی نہیں؟ تنویر نے سرد لہجے میں کہا، جو کہنا ہے سیدھا کہو۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ 1 سال علاج کے لیے پردیس گیا تھا تو والدین کو ذرا برابر پرواہ نہ تھی۔ اگر آج یہ فون آیا بھی ہے تو یقیناً کوئی غرض چھپی ہوئی ہے۔ یہ کیا لہجہ ہے تمہارا؟ ازمیر نے ناگواری سے کہا، تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تم واپس آ گئے ہو اور اسے خبر تک نہیں؟ وہ روز تمہیں یاد کرتی ہے۔ تنویر طنزیہ ہنسا، اس کے پاس اب سینڈی ہے نا، پھر میرا کیا ذکر کرنا؟ ازمیر لغاری نے سنجیدگی سے کہا، وہ اس لیے ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں ہو، ہم اکیلے رہ گئے ہیں، صرف سینڈی ہی ہے جو تمہاری ماں کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ سب ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے جو تم نہ سنبھال سکے۔ دیکھا جائے تو سینڈی واقعی ہی ایک اچھی لڑکی ہے۔ تنویر لاجواب ہو گیا۔ اگر اس کا اور ازمیر کا چہرہ ایک سا نہ لگتا تو وہ یقیناً سوچتا کہ یہ لوگ اس کے حقیقی والدین ہیں ہی نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے دماغ پر زنگ کیوں لگ گیا ہے۔ کیا بڑھاپے میں انسان کا دماغ سکڑ جاتا ہے؟ تنویر نے طنز کیا، ہاں، اگر میری دی ہوئی دولت تمہاری جیب میں نہ ہو تو کیا سینڈی تمہارے ساتھ اتنی نیک سلوکی کرتی؟ سنا ہے تم نے حال ہی میں سینڈی کے لیے ایک کمپنی کھولنے پر بھی بہت پیسہ لگا دیا ہے۔ خبردار، کل کو مجھ سے مانگنے مت آ جانا۔ بیٹا، تمہیں شرم نہیں آتی یوں لوگوں کے بارے میں؟ ازمیر کی بات ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ تنویر نے فون کاٹ دیا۔ حرامزادہ بدبخت! دوسری طرف سے ازمیر غصے میں اپنا فون دیوار پر مارنے ہی والا تھا۔ غصہ نہ کریں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر پھر بڑھ گیا ہے، مسز لغاری نے شوہر کو تسلی دی۔ تنویر واقعی ہمیں دیکھنے نہیں آنا چاہتا۔ وہ کہاں رہ رہا ہے؟ کیا اپنی حویلی میں نہیں ٹھہرا؟ پتہ نہیں، ازمیر نے گہری تیوری چڑھائی۔ ہاں، مگر چاڈوک نے بتایا تھا کہ اس نے چند دن پہلے کائیڈن کو فرنیچر مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ کائیڈن ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ہائے، اسے بتاؤ اتنا سنگ دل کیوں ہے؟ مسز لغاری نے مایوسی سے کہا، کمپنی کسی اور کو دے دی اور اوپر سے ماں کو دیکھنے بھی نہیں آیا، واقعی اسے جننا ضائع کیا۔ ازمیر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، سنگ دل نہ ہوتا تو اپنی ماں کے پیٹ میں جڑواں بچے کا سارا غذائی حق کھا کر خود زندہ نہ رہتا اور اپنا بھائی مار نہ دیتا۔ خیر، یہ بیٹا اب ہمارے کسی کام کا نہیں، لیکن لغاری خاندان وارث کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ علیزہ کے ہاتھ سستا نہیں ہونے دوں گا۔ مسز لغاری نے کہا، کیا سینڈی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کے لیے بچہ پیدا کرے گی؟ لیکن تنویر تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتا، وہ اکیلے کیا کر سکتی ہے؟ ازمیر نے غرور سے کہا، فکر مت کرو، بس ایک بار وہ واپس آ جائے میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا کہ وہ سینڈی کے ساتھ بچہ کرے۔ جب پوتا آ جائے گا تو مجھے اس بیٹے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ مسز لغاری نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سینڈی واقعی اچھی ہے اور احسان ماننے والی لڑکی ہے، میں اسے بیٹی کی طرح چاہتی ہوں، لیکن آخر وہ
اپنی تو نہیں ہے، پوتے کے ساتھ تو رشتہ بالکل مختلف ہوگا۔ شوہر اور بیوی اپنے منصوبوں میں مگن تھے، یہاں تک کہ تنویر جیسا ہوشیار آدمی کبھی اتنی احمقانہ سازش کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ ولا میں کائیڈن کو فوراً تنویر نے بلایا۔ تنویر نے سوال کیا، میرے والد کو پتہ چل گیا ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں؟ میں نے تو کوئی ذکر نہیں کیا، تم نے خبر تو نہیں اڑائی؟ کائیڈن چونک گیا، پھر ماتھا پیٹ لیا۔ شاید جب میں چند دن پہلے ہوم فرنیشنگ مارکیٹ گیا تھا تو وہاں چاڈوک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ پہلے آپ کے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن حادثے کے بعد لگتا ہے کہ آپ کے والد کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب سمجھ آیا، تنویر نے تیوری چڑھائی۔ آئندہ جب بھی باہر جانا دھیان رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ اجمیر کے لوگ یہاں کی خبر پائیں اور علیزہ کے گھر والوں کا سکون برباد ہو۔ کائیڈن نے فوراً کہا، ٹھیک ہے۔ تنویر نے مزید ہدایات دی، اور ہاں، سینڈی کی موجودہ صورتحال اور اثاثوں کی تفصیل نکالو۔ اگرچہ میں اپنے والد سے نفرت کرتا ہوں، لیکن ان دونوں کے ہاتھ میں جو پیسہ ہے وہ سب میری محنت کا کمایا ہوا ہے۔ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا کہ سینڈی بلا وجہ سب کچھ ہڑپ لے۔ کائیڈن، میں فوراً کرتا ہوں۔ پھر وہ بولا، ویسے اسپتال کے ڈی این نے کئی بار مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کب واپس جائیں گے۔ جب سے آپ گئے ہیں اسپتال میں کئی مشکل ترین کیسز آئے ہیں۔ اس وقت پورے آسٹریلیا میں دماغی سرجری میں آپ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تنویر نے اپنے ہاتھوں کو نیچے دیکھتے ہوئے آہستہ کہا، میں 1 سال سے زیادہ آپریشن ٹیبل سے دور ہوں۔ میرے ہاتھ اب مانوس نہیں رہے۔ رہنے دو۔ کائیڈن، ڈائریکٹر کا مطلب ہے کہ اگر آپ سرجری نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم آؤٹ پیشنٹ کلینک سنبھال لیں۔ تنویر نے بے نیازی سے کہا، دیکھیں گے، اور نظر سامنے صحن میں ڈال دی۔ کائیڈن لاچار سا رہ گیا۔ لگ رہا تھا کہ اب لغاری خاندان کی ساری دولت اور اختیار ہونے کے باوجود تنویر کی نظر صرف پڑوس والے صحن پر تھی۔ پڑوس میں رانیہ نے الہان کو دودھ پلایا اور بہن لین کے حوالے کیا تو اسے ہیوگو چیور کا فون آیا۔ ہیگو، کیا تمہارے پاس وقت ہے؟ فرا پکچرز آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ رانیہ، ٹھیک ہے، میں صبح آ جاؤں گی۔ ہیوگو اور رانیہ کی شراکت داری کورسا ہو گیا تھا۔ وہ کمپنی کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالتا تھا اور شاذ و نادر ہی اسے زحمت دیتا تھا۔ اس کا بلا وجہ بلانا ظاہر کرتا تھا کہ بات اہم ہے۔ صبح 10 بجے گاڑی فیرا پکچرز کی پارکنگ میں داخل ہوئی۔ رانیہ 15ویں منزل کے لیے لفٹ میں گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اس کی ملاقات ایک پرانے واقف کار سے ہوئی، شیڈرک ڈیلی۔ وہی شیڈرک جو کبھی فیلیکس میڈیا کا صدر تھا اور تنویر کے ساتھ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں فتوحات حاصل کرنے نکلا تھا۔ آج کا شیڈرک پہلے جیسا پرجوش نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت دبا ہوا اور افسردہ سا نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک ریزیومے تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شیڈرک نے نظریں چرائیں اور بولا، مس علیزہ، کافی دن ہو گئے ہیں۔ رانیہ نے آہستہ سے کہا، پریزیڈنٹ ڈیلی۔ شیڈرک نے ہاتھ ہلایا، مجھے پریزیڈنٹ مت کہو، فلیکس میڈیا اب بند ہو چکا ہے۔ رانیہ کو فلیکس میڈیا کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی، مگر اسے اندازہ تھا کہ اس کے زوال میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ جب اس نے اور تنویر نے تعلق توڑا تھا تب رانیہ نے فیرا پکچرز کے ذریعے FYG ویڈیوز خریدے اور فلیکس میڈیا کے آرٹسٹوں کو بھرپور طریقے سے اپنی طرف کھینچا۔ ساتھ ہی کچھ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ فلیکس میڈیا کے لوگ انڈسٹری میں ٹک ہی نہ سکیں۔ کچھ لمحوں کے لیے رانیہ کو الفاظ نہیں ملے، مگر اسے اپنے کیے پر افسوس بھی نہیں تھا۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ایسی ہی تھی، سازشوں اور مقابلوں سے بھری ہوئی۔ لیکن رانیہ کو شیڈرک کے لیے ذرا سا ملال ضرور ہوا۔ رانیہ نے اس کے ہاتھ میں ریزیومے دیکھ کر پوچھا، ڈیلی صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شیڈرک نے غیر فطری انداز میں کہا، کیا آپ لوگ پروڈیوسر نہیں ڈھونڈ رہے؟ میں نے سوچا آ کر اپلائی کر لوں۔ رانیہ کچھ حیران ہوئی، آپ جیسی صلاحیت رکھنے والے کو تو اپنی ٹیم بنانی چاہیے، پروڈیوسر کے طور پر نیٹ ورک ڈرامے یا پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے۔ شیڈرک نے افسوس سے کہا، میں نے یہی سوچا تھا، لیکن جب سے لغاری صاحب کے ساتھ حادثہ ہوا میری پشت پناہی ختم ہو گئی۔ اس پر جنہیں پہلے ناراض کیا تھا وہ سب رکاوٹیں ڈالنے لگے، یہاں تک کہ ایک عام ویب ڈرامہ بھی آن لائن نہ جا سکا اور مجھے بہت نقصان ہوا۔ رانیہ نے کہا، میں آپ کی صلاحیت جانتی ہوں، میں پریزیڈنٹ چیور سے بات کروں گی، دیکھوں گی کہ آپ کو پروڈیوسر کے طور پر موقع ملے۔ شیڈرک چونک گیا، آپ؟ رانیہ نے وضاحت کی، ہاں، میں نے پہلے فلیکس میڈیا کو نشانہ بنایا تھا، مگر وہ میرے اور تنویر کے درمیان ذاتی مسئلہ تھا۔ آپ میرے نزدیک ایک اہل باس ہیں۔
میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھ سے نفرت کریں۔ اگر میں اس وقت کونے میں نہ دھکیلی جاتی تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ شیڈرک نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے، اس وقت لغاری صاحب نے واقعی حد سے زیادہ کیا تھا۔ میں نے بہت سمجھایا مگر وہ ضدی تھے اور آپ کی باتوں پر کبھی کان نہیں دھرتے تھے۔ البتہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ میری مدد کریں گی۔ لیکن سینڈی، رانی نے پوچھا، سینڈی کو کیا ہوا؟ شیڈرک نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فلیکس میڈیا نے سینڈی پر بے پناہ وسائل خرچ کیے۔ اگرچہ یہ حکم لغاری صاحب کا تھا مگر میں صدر ہونے کے باوجود انکار نہ کر سکا۔ آج وہ بڑی باس بن گئی ہے اور اپنے پرانے باس کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے۔ جو ویب ڈرامہ میں نے بنایا تھا وہ لانچ ہی نہیں ہو سکا کیونکہ وہ پس پردہ لوگوں کو اشارے دے رہی تھی۔ رانیہ خاموش ہو گئی۔ اگرچہ شیڈرک کچھ سخت مزاج تھا، ملازمین کو نچوڑنا جانتا تھا، لیکن سینڈی کو ہمیشہ ہتھیلی پر رکھا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار سینڈی نے اسی کو ذلیل کیا۔ شیڈرک نے خود بھی بات جاری رکھی، خیر میں پہلی بار ایسی عورت نہیں دیکھ رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ محض ایک آرٹسٹ ہے لیکن اب اس کا رنگ بدل گیا ہے۔ پرانے باس کو ستانا اس کے لیے مزہ ہے۔ میں اتنا شفاق نہیں ہوں جتنی وہ ہے۔ میں نے سنا ہے جب محترمہ لاگاری ہسپتال میں تھی تو سینڈی نے ان کی خدمت کی، چائے پانی یہاں تک کہ پیشاب پخانہ تک سنبھالا۔ ایسے شخص کو کبھی کم نہ سمجھو، اس کی خواہشات کی کوئی حد نہیں۔ شیڈرک نے رانیہ کی الجھی نظریں دیکھ کر وضاحت کی، جب لغاری صاحب نے سینڈی کو فلیکس میں لایا تو مجھے بتایا کہ وہ بہت خواہشمند ہے۔ اس وقت کہتی تھی بس ایک سٹیج چاہیے، پھر کہنے لگی میں گلوکاری کی ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے ایوارڈ خریدے، پھر کہنے لگی فلم کی ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ پہلے 100 مربع میٹر کا گھر مانگا، پھر ولا، اور اب لگتا ہے ولا بھی کم پڑنے لگا ہے۔ رانیہ نے ایک طویل سانس بھری، پھر الوداع کہا اور صدر کے دفتر میں داخل ہو گئی۔ اندر ہیوگو چیور کے ساتھ ایک ذرا موٹے سے درمیانی عمر کے آدمی بیٹھے تھے۔ رانیہ نے انہیں پہلے ایک میٹنگ میں دیکھا تھا۔ یہ اصل صدر خاور تھے جو FYG ویڈیوز کے انچارج تھے۔ خاور نے پرجوش انداز میں ہاتھ ملایا۔ مس ایلیزا، آپ نے کہا تھا 20 منٹ میں نیچے آ جائیں گی اور اب آ رہی ہیں؟ رانیہ نے وضاحت کی۔ دروازے پر شیڈرک مل گیا تھا۔ ہیوگو نے بھویں اٹھائیں، شیڈرک میں کچھ صلاحیت ہے مگر ہم اسے نہیں رکھ سکتے۔ رانیہ چونک گئی، کیوں؟ اگرچہ وہ میرا سابق باس ہے لیکن اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میرے خیال میں وہ پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کے طور پر رہ سکتا ہے۔ ہیوگو اور صدر خاور نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہیوگو نے رانیہ کو چائے کا کپ دیا۔ آپ کو یہاں بلانے کا اصل مقصد ایک بڑا معاملہ ہے۔ کیا آپ کیسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتی ہیں؟ رانیہ نے ماتھے پر شکن ڈالی۔ سننے میں آتا ہے، ہاں، ہیوگو نے کہا۔ گزشتہ سال کیسی ٹیکنالوجی کے سابقہ CEO کا انتقال بیماری سے ہوا اور کمپنی میں افراتفری مچ گئی۔ ان کا بیٹا وراثت سنبھالنا چاہتا تھا مگر چھوٹا تھا، اس لیے حساسداروں نے دباؤ ڈال دیا۔ انہی حساسداروں میں سے ایک نے کسی طرح سینڈی سے تعلق بنا لیا۔ سینڈی نے ازمیر لغاری اور اس کی بیوی سے اربوں نکال کر اس میں سرمایہ کاری کر دی۔ اس کے بعد لغاری خاندان کی پشت پناہی کے ساتھ اس نے کیسی ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لیا۔ ہیوگو نے آہ بھری، آپ کو اندازہ نہیں، اس کمپنی کے سابقہ باس نے بیک اینڈ ڈیولپمنٹ اور سمارٹ ٹرمینلز سمیت کئی نئی ٹیکنالوجیز تیار کی تھیں اور اب سب کچھ سینڈی کے ہاتھ میں ہے۔ رانیہ کو اچانک یاد آیا کہ فریہ نے پہلے کبھی اس کا ذکر کیا تھا۔ رانیہ نے پوچھا، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ صدر خاور نے بے تابی سے کہا، یہی تو مسئلہ ہے۔ فی الحال FYG ویڈیوز بہت مقبول ہو گیا ہے لیکن پرانا سسٹم اتنے لوگوں کو سپورٹ نہیں کر پا رہا، سافٹ ویئر بار بار مسائل دیتا ہے اور ہمارا ڈیٹا بھی بہت کمزور ہے۔ اس وقت ہمیں کیسی ٹیکنالوجی کی نئی ٹیکنالوجیز کی اشد ضرورت ہے۔ رانیہ نے فوراً نکتہ سمجھ لیا، آپ کیسی ٹیکنالوجی سے تعاون چاہتے ہیں لیکن سینڈی تیار نہیں۔ اب سمجھ آیا کہ ہیوگو نے شیڈرک کو کیوں رکھنے کی ہمت نہیں کی۔ شیڈرک کے پیچھے سینڈی کھڑی تھی اور اگر اس وقت کمپنی نے اسے قبول کر لیا تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا سینڈی سے دشمنی لینا تھا۔ رانیہ نے سرد لہجے میں کہا، سینڈی کچھ ایسا نہیں کہے گی کہ میں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگوں۔ صدر خاور نے جھجکتے ہوئے کہا، ایسا تو نہیں ہے، مگر سینڈی نے کہا کہ وہ براہ راست رقم نہیں لے گی بلکہ FYG کمپنی کے 10% شیئرز چاہتی ہے۔ رانیہ کے ہونٹوں پر ایک کھیلتی مسکراہٹ آ گئی۔
اچانک اسے احساس ہوا کہ سینڈی واقعی پہلے جیسی نہیں رہی۔ پہلے وہ صرف گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کرتی تھی، پیر پیچھے سازش کرتی یا تنویر کے سامنے رو کر مظلوم بن جاتی، لیکن اب وہ کہیں زیادہ چلاک ہو گئی تھی۔ ایف وائی جی کمپنی اس وقت شہرت کی بلندیوں پر تھی۔ صرف ٹیکنالوجی کے بہانے وہ 10% حصص حاصل کر لیتی تو نہ صرف ہر سال ڈویڈنڈز ملتے بلکہ بورڈز آف ڈائریکٹرز میں جگہ بھی بنتی۔ پھر لغاری خاندان کے تعلقات کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ مزید لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتی تھی۔ رانیہ نے تیز نظر سے سامنے بیٹھے دونوں پر نگاہ ڈالی۔ یہ حصص کون دے گا؟ ہیوگو نے شرمندگی سے کہا۔ ہر ایک چھوٹا شیئر ہولڈر 1% دے گا، بڑے شیئر ہولڈر 2%۔ سچ کہوں تو میرا دل نہیں چاہتا، مگر اس وقت پلیٹ فارمز کے درمیان مقابلہ بہت سخت ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی لاپرواہی ہو تو فوراً پچھڑ جائیں گے۔ یہ زمانہ کسی کو نہیں بخشتا۔ اور فی الحال ایف وائی جی کے علاوہ باقی پلیٹ فارمز بھی کیسی ٹیکنالوجی کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ قیمت انہیں پسند نہیں آئی، لیکن میرا اندازہ ہے اگر ہم نے انکار کر دیا تو جلد یا بدیر کیسی ٹیکنالوجی کسی اور پلیٹ فارم کے ساتھ معاہدہ کر لے گی۔ صدر خاور نے بھی سر ہلایا۔ ویڈیو ویب سائٹس کے لیے ٹیکنالوجی بہت اہم ہے۔ اگر بار بار بگز آئیں گے تو نہ صرف اینکر چھوڑ کر چلے جائیں گے بلکہ یوزرز بھی بھاگ جائیں گے۔ رانیہ نے ماتھے پر بال ڈالے۔ اگر کوئی اور ہوتا وہ فوراً ہاں کر دیتی، لیکن بدقسمتی سے معاملہ سینڈی کا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ سیکرٹری اندر آئی۔ مسٹر چیور، کیسی ٹیکنالوجی کی صدر مس ٹرنر آئی ہیں۔ ہیوگو نے رانیہ کی طرف دیکھا۔ رانیہ نے سر ہلایا۔ انہیں اوپر بھیج دو۔ 3 منٹ بعد سینڈی ٹرنر باہر سے اندر داخل ہوئی۔ 1 سال سے زیادہ وقت بعد ملاقات ہوئی تھی۔ سینڈی اب سر سے پاؤں تک لگژری برانڈ میں لپٹی تھی، پورے اعتماد اور مغرور۔ اس کے قد و خال میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ پہلے چہرے میں کچھ معمولی خامیاں تھیں، مگر اب نوکیلی ٹھوڑی، بڑی آنکھیں، سیدھی ناک اور بھرپور ہونٹ ایک پرفیکٹ چہرہ بن گیا تھا۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جاتا تو وہی عام انٹرنیٹ ماڈلز جیسا لگتا۔ پہچان میں کمی تھی۔ رانیہ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس کے سینے میں بھی نمایاں تبدیلی آئی تھی، پہلے سے کہیں بڑے اور نمایاں۔ صدر خاور، جو ذرا عمر رسیدہ تھے، آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے اور فوراً کھڑے ہو کر سینڈی کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ جب رانیہ نے سینڈی کو دیکھا، سینڈی نے بھی اسے بغور دیکھا۔ اسے لگا رانیہ میں کچھ بدلا ہے، لیکن سمجھ نہیں سکی کہ کیا۔ سینڈی نے سرخ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، علیزہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم یہاں ہو۔ کتنے دنوں بعد ملاقات ہوئی، لگتا ہے تم موٹی ہو گئی ہو۔ رانیہ نے پروقار انداز میں جواب دیا، ہاں، 5-6 پاؤنڈ بڑھے ہیں۔ اس نے اعتراف کیا کہ حمل کے دوران اس کا وزن 20 پاؤنڈ بڑھا تھا، مگر ولادت کے بعد زیادہ تر کم ہو گیا۔ بہرحال تبدیلی تو آئی تھی، مگر وہ اب بھی موٹی نہیں کہلا سکتی، کیونکہ پہلے حد سے زیادہ دبلی تھی۔ سینڈی نے طنزیہ آواز نکالی، ہاں، ابھی بھی نخرے ہیں۔ دیکھو، پہلے تم فلم کرتی تھی تو تمہارا انداز کمال کا تھا، لیکن اب اگر مداح دیکھ لیں تو حیران رہ جائیں گے، خاص طور پر وہ رپورٹرز۔ وہ تو بدزبانی میں کسر نہیں چھوڑیں گے اور تمہیں تو خالہ کہہ کر پکاریں گے۔